الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعہ کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو انسانوں سے بے انتہا محبت ہے. اسی محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا. اسی محبت کی وجہ سے جب کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اور آج یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قدردانی کہتے کسے؟ قدردانی کہا جاتا ہے محبت کی وجہ سے سامنے والے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو خوشی سے قبول کر لینا. اس کو قدردانی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں کسی سے محبت ہے تو اگر وہ ایک 5 روپے کی پین بھی تحفے میں لا کر دے گا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، خوشی سے رکھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو مجھ سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر وہ مجھے وہ 5 روپے کا پین ہدیہ دے رہا ہے. لیکن اگر کسی سے محبت نہیں ہے اور وہ لاکھوں روپے کا ہدیہ لا کر دے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں. تو قدردانی کہتے ہیں محبت کی وجہ سے سامنے والے کے چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی خوشی سے قبول کر لینا، یعنی اس کی چھوٹی چیز کی بھی قدر کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ عمل کرنے والوں میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جو شخص ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب اس کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ کی قدردانی یہ بھی ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، کسی تکلیف میں ڈالتا ہے اور انسان اس پریشانی پہ اللہ سے راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کے بعد اس کو 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ یعنی اللہ پریشانی تو ایک دیتا ہے، دکھ تو ایک دیتا ہے، تکلیف تو ایک دیتا ہے، لیکن اگر بندہ اس تکلیف میں، اس پریشانی میں اللہ سے راضی رہے، اللہ سے خوش رہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کو قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ کہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک اتنا بڑا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اگر اس درخت کے سائے میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ لگائے اللہ نے کتنی قدر کی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک بندے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پڑھنے والے کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیا، اور درخت بھی اتنا بڑا لگایا کہ اس درخت کے سائے میں گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اللہ کس قدر ان بندوں کی قدر کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، اتنا غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس کا نام مشاطہ تھا، اور اس عورت کا کام تھا فرعون کی بیٹی اور اس کی بیوی کے بال سنوارنا، میک اپ کرنا۔ مشاطہ کو فرعون نے صرف اس لیے رکھا تھا کہ تم میری بیوی اور بیٹیوں کے بال سنوارو، اس کا میک اپ کرو۔ لہذا مشاطہ ایک دن فرعون کی بیٹی کا بال بنا رہی تھی، اس کی چوٹی باندھ رہی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو کنگھی کو اٹھاتے ہوئے مشاطہ نے اللہ کا نام لے لیا۔ تو جب فرعون کی بیٹی کے کان میں آواز گئی کہ یہ مشاطہ میری نوکرانی اللہ کا نام لے رہی ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے موسیٰ کے رب کو اپنا رب مان لیا ہے؟ کیا تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہو؟ تو مشاطہ نے کہا کہ ہاں، میں فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتی، میں موسیٰ کے رب اللہ پر ایمان لا چکی ہوں۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی غصے میں اٹھی اور اپنے باپ کے پاس گئی کہ ابا جان، آپ کی نوکرانی، آپ کے گھر کی خادم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے، پھر آپ کے خدائی کے دعویٰ کی کیا حیثیت رکھے؟ چنانچہ جب فرعون نے یہ سنا
کہ میرے گھر کی خادمہ، میری بیوی کے بال بنانے والی، میرے بیٹی کے بال سنوارنے والی، میرے گھر کی نوکرانی مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا، غصے سے وہ فوراً محل سے باہر نکلا اور اپنا تلوار لگایا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ مشاطہ کو پکڑ کے یہاں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے سارے سپاہی گئے اور مشاطہ کو پکڑ کے لائے۔ فرعون نے کہا کہ اے مشاطہ، میں نے سنا ہے کہ تو موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تجھے موقع دیتا ہوں، تو ابھی اسی وقت اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دے اور مجھے اپنا خدا، اپنا رب مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ مشاطہ نے جو الفاظ کہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنی بات پر اٹل ہوں، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکی ہوں، لہٰذا میرے جسم سے جان تو جدا ہو سکتی ہے لیکن میرے دل سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ جب مشاطہ نے پرجوش انداز میں فرعون کو جواب دیا کہ میں اپنے ایمان سے ہٹنے والی نہیں ہوں، تو فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب اس کو زمین پر لٹا دو۔ چنانچہ مشاطہ کو زمین پر لٹا دیا گیا، اس کے ہاتھ یوں پھیلا دیے گئے اور زمین پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دی گئی۔ دونوں ہاتھوں میں فرعون نے کیل ٹھکوا دی، دونوں پاؤں میں فرعون نے کیل ٹھکوا دی۔ اس کے بعد فرعون نے پوچھا کہ اب تو موسیٰ کے رب کو خدا ماننے سے انکار کرتی ہے؟ مشاطہ نے کہا اب بھی نہیں۔ چنانچہ فرعون کو پتا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہے، سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ اس کی بچی کو اٹھا کے لاؤ۔ فرعون کے سپاہی گئے، مشاطہ کی چھوٹی سی دودھ پیتی بچی کو اٹھا کر لائے اور اس کے سینے پر لٹا دیا۔ جیسے ہی بچی کو سینے پر لٹایا گیا، اس بچی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے کہا اے مشاطہ، تیری بچی تیرے سینے پر لیٹی ہوئی ہے، تیرا دودھ پی رہی ہے، اگر اب تو اپنی بات سے نہیں پھرے گی، اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کرے گی، موسیٰ کی نبوت سے انکار نہیں کرے گی، تو میں تیری اس بچی کو تیرے سینے پر قتل کر دوں گا۔ مشاطہ کا پھر وہی جواب تھا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ فرعون اور زیادہ غصہ ہوا اور اس نے بچھو منگوائے۔ پرانے زمانے میں سزا دینے کے لیے سانپ، بچھو اور شیر کو پالا جاتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ بچھو لے کر آؤ۔ سپاہی بچھو لے کر آئے اور فرعون نے مشاطہ کے پورے کپڑے اتروا دیے اور اس کے بدن پر زہریلے بچھو چھوڑ دیے گئے، اور وہ بچھو مشاطہ کو ڈنک مارتے رہے، مشاطہ کو کاٹتے رہے، مشاطہ چلاتی رہی، تڑپتی رہی، اور جب بچھو کا پورا زہر اس کے جسم میں پھیل گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ اب اللہ نے مشاطہ کی اس قربانی کی جو قدر کی، اصل بتانا وہ مقصود ہے کہ مشاطہ فرعون کے گھر کی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون اس کو ذلیل حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، اپنی نوکرانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس خادمہ نے اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی، موسیٰ کی نبوت پر اپنی جان دے دی، تو اللہ نے اس کی اتنی قدر کی کہ جب اللہ کے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، ایک وادی سے گزرے، ہمارے نبی کو اس وادی میں خوشبو محسوس ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے ساری وادی معطر ہے، پوری وادی میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ فرعون کی نوکرانی مشاطہ اور اس کی بیٹی کی قبر ہے، جس کو فرعون نے موسیٰ پر ایمان لانے کے جرم میں قتل کروا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے، اور
آج تک اس کی قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں، اور اتنی خوشبو آتی ہے کہ پورا محلہ، پوری بستی خوشبو سے معطر رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی کہ وہ عورت جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ عورت جو فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کے بال بنایا کرتی تھی، جب اس نے اللہ کے نام پر، اللہ کی وحدانیت پر اپنی جان کو قربان کر دیا تو اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنایا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اسی طرح بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی قدر کریں۔ محبت کا بدلہ محبت اور قدر کا بدلہ قدر ہوتا ہے۔ ریٹرن گفٹ کیا دیں گے کسی کو؟ ریٹرن گفٹ کا رواج ہوتا ہے نا کہ کسی نے ہم کو گفٹ دیا تو ہم اس کو گفٹ دیں، ہوتا ہے نا؟ تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ ہماری قدر کرتا ہے، اللہ ہمارے اعمال کی قدر کرتا ہے، اللہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن ترازو میں تولے گا اور اس کا اجر بھی ہمیں عطا کرے گا۔ تو جب اللہ ہماری اتنی قدر کرتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے سبحان اللہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اب اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ کی قدر ہم کس طرح کریں؟ تو اس کو میں ایک دم مختصر لفظ میں کہہ دوں کہ جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان باتوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، اور جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں کو اور ان اعمال کو کرنا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اللہ کی قدردانی کا، کہ جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، ان کام کو، ان اعمال کو چھوڑ دینا ہے، اور جن اعمال سے، جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ان اعمال کو کرنا ہے۔ تو تمام لوگ کریں گے نا؟ باتیں اس پہ اور ہیں، لیکن ایک مختصر سا اعلان کرنا ہے مجھے، اس لیے بات یہ ختم کر دے رہا ہوں۔